وہ لوگ جو خالد بن ولید جو سیف اللہ کے نام سے بہت ہی عظیم صحابی، بھائیو ہم جب اپنی زبان چلاتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد بشارتیں، حدیث میں ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو ان کی تو کتنی پہرے دیے، کتنی جنگیں کیں، ہمیں ذرا سا ہم اندر سے نہیں لرزتے کہ ہم زبان چلا رہے ہیں اتنے بڑے صحابی پر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، سیف اللہ کا خطاب دیا، اور وہ ایسا سیف اللہ نے ثابت کر دیا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ سیف اللہ ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا اللہ کے حکم سے، تو اس کی لاج رکھی۔ جس سیف اللہ وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ کی تلوار ہے نا، کوئی آپ کو نہیں قتل کر سکا اپنے بستر پہ۔ یہ وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان سے راضی رہے، ان سے اگرچہ کچھ بھول چک ہوئی بھی، اور بھول چک بھی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے باوجود آپ نے ان کو معزول نہیں کیا۔ آپ زبان چلاتے ہو، ان کے اوپر ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، بھول کے کتنے ان کی خدمات ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے دین اسلام کی خدمت کی ہو، یہ ضرور اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں منافقین، حسبنا اللہ علیہم۔ تو انہوں نے خالد بن ولید جو اللہ کے شیر تھے، اللہ کی تلوار تھے، ان کے پر بھی ایک الزام لگایا کہ مالک بن نویرہ کی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کیا، اور عدت کا بھی انتظار نہیں کیا، اور نعوذ باللہ یعنی غلط باتیں اس طرح کرتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں جو کچھ بڑے بڑے علماء نے جواب دیا ہے میں اس آپ کے سامنے۔ ابن کثیر البدایہ نہایہ میں مالک بن نویرہ کے تعلقات تھے اس جھوٹے نبی کے سے سجاح، یہ عورت تھی سجاح، ایک عورت تھی سجاح التی ادعت النبوہ، نبوت کی اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس کی پھر شادی ہوئی تھی مسیلمہ کذاب سے، اور اپنی فوجوں کو اس کے ساتھ لے کے مل گئی تھی۔ تو مالک بن نویرہ کے اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے جب اس سے باتیں کی، پوچھا، تو اس نے ایسی باتیں کہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرتد ہو چکا تھا۔ سیدنا ابن کثیر، امام ابن کثیر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ خالد بن ولید نے ان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن نویرہ کو، اور کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے کیا تعلقات ہیں اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والی سجاح سے، اور کیوں تم نے زکوٰۃ کو منع کیا ادا کرنے سے، اور کہا کہ الم تعلم انہا قرینۃ الصلاۃ، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ناجائز قتل کیا، وہ نماز پڑھتا تھا۔ ارے یہ نماز پڑھتے تھے، معنی جتنے معنی زکوٰۃ تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن کہتے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا عمر نے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کا قرین ہے من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اسے قتال کروں گا۔ حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے، دیگر چیز، لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا تھا۔ آپ نے کہا قتال کروں گا۔ دین کے ایک رکن کا یہ منکر ہیں، اور ایک رکن کا منکر ہو گویا کہ سارے ارکان کا منکر ہے وہ۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا الم تعلم انہا قرینۃ الصلاۃ، کیا تم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نماز کا قرینہ ہے، اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ فقال مالک دیکھیے انداز گفتگو دیکھیے، ان صاحبکم، تمہارا ساتھی ابو بکر یعنی، کان یزعم ذلک، وہ یہ سمجھتا تھا۔ فقال اہو صاحبنا ولیس صاحبک، سید خالد بن ولید نے کہا اچھا وہ ہمارا صاحب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر یہ سمجھتے
کہ نماز اور زکوٰۃ یہ اس کا قرین ہے، تو وہ تمہارے صاحب نہیں ہمارے صاحب ہیں، یعنی تم انکار کرتے ہو. آپ نے فرمایا یا ضرار اضرب عنقہ، مار دے اس کی گردن. بہت بڑے ایک سپاہی تھے، بہادر انسان تھے. تو وہ خود کہتے ہیں فضربت عنقہ. امام ابن کثیر بیان کہتے ہیں یہ اس کی چارج شیٹ ہے، یہ اس کا جرم ہے، یہ خود اقرار کر رہا اپنے ارتداد کا.